آج بات ہوگی سجدے کو روکنے والے کی۔ اے پیروکارو، جاؤ اور اپنے نبی سے کہہ دو کہ اگر وہ مجھے دوبارہ یہاں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آج یہاں قلم کی نہیں، پیشانی کو گھسیٹ کر لے جانے کی بات ہوگی۔ اگر سورۃ العلق کا پہلا حصہ علم اور روشنی کے بارے میں تھا تو یہ دوسرا حصہ آگ اور سرکشی کے بارے میں ہے۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے 19 تک کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے تو اللہ اسے کیسے مخاطب کرتا ہے۔ اگر آپ دین اور قرآن کی تعلیمات کو جدید مثالوں کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس علم کے سفر کا حصہ بن جائیں۔ چلیں دینی تعلیم کا سفر شروع کریں۔ علماء بتاتے ہیں کہ شروع کے 3 سال یہ پیغام خفیہ تھا۔ مکہ کے لوگ سرگوشیاں کرتے، لیکن حق ہمیشہ سایوں میں نہیں چھپتا، کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا جو حکم دیا گیا ہے اسے علانیہ بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، بازاروں میں گئے اور بتوں کو چیلنج کیا۔ کیا تم نے سنا؟ وہ کہتا ہے ہمارے بت صرف پتھر ہیں۔ وہ کعبہ کے رکھوالوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے باپ دادا سے زیادہ عقل مند ہے؟ پھر بات کعبہ تک پہنچ گئی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھپ کر قرآن نہیں پڑھا بلکہ وہیں سب کے سامنے نماز شروع کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابو جہل میدان میں آیا۔ دیکھو اسے، کیا ایک شریف النسل آدمی اپنا چہرہ مٹی میں رگڑتا ہے؟ اس نے پورے قبیلے کی ناک کٹوا دی ہے۔ اس نے سب کے سامنے قسم کھائی، اگر میں نے اسے دوبارہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا تو میں اسے سختی سے روکوں گا۔ اور پھر وہ دن آیا۔ ٹھہرو، وہ ابھی آئے گا۔ لوگ آج دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مکہ کے لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے۔ وہ نماز دیکھنے نہیں آئے تھے بلکہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ آج ابو الحکم اپنی کھائی ہوئی قسم پوری کرتا ہے یا نہیں۔ آج ابو الحکم انتظار میں ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، ہمیشہ کی طرح پرسکون، نہ کوئی تقریر نہ کوئی بحث، بس اللہ اکبر اور نماز شروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سر زمین پر، وہ حالت جس سے ابو جہل کو سب سے زیادہ نفرت تھی۔ وہ آگے بڑھا، ایک قدم، دوسرا قدم، اچانک وہ رک گیا، جیسے کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ بچانے لگا، لیکن پھر الٹے پاؤں بھاگا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق اور پروں والے خوفناک فرشتے ہیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ پھر اللہ تعالی نے سورۃ العلق کا آخری حصہ نازل فرمایا۔ ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی بیماری کی تشخیص کر دی ہے، یعنی انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلیت اور اپنی اوقات بھول کر خدا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ لیکن کیوں؟ وجہ بتائی گئی، استغنا۔ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، عہدہ آتا ہے یا شہرت بڑھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ ابا، آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ فیصلے اب میں کروں گا اور سب کو ماننا ہوگا۔ میں اس گھر کے سارے خرچے اٹھا رہا ہوں، ہر بوجھ میرے کندھوں پر ہے، اس لیے اب اس گھر کا نظام بھی میری مرضی سے چلے گا۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ
یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ایک حقیقت کی یاد دہانی ہے، اے غرور کرنے والے انسان، تم جتنا بھی خود کو طاقتور سمجھ لو، تمہاری واپسی طے ہے۔ رجوع کا مطلب ہے کہ چاہو یا نہ چاہو واپس وہیں جانا ہے جہاں سے آئے تھے۔ پولیس پکڑ کر عدالت لے جاتی ہے، لیکن موت پکڑ کر رب کے پاس لے جائے گی۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہاں اللہ کا لہجہ حیرت اور ناراضی سے بھرا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک کمزور انسان جو مٹی سے بنایا گیا، وہ کائنات کے بادشاہ کے بندے کو بادشاہ سے بات کرنے سے روک رہا ہے۔ اللہ پوری کائنات کو گواہ بنا کر پوچھ رہا ہے، کیا تم نے اس کی جرت دیکھی؟ غور کریں، اللہ نے ابو جہل کا نام نہیں لیا، اسے سردار نہیں کہا، اسے صرف روکنے والا کہا۔ وہ سردار نہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے۔ اور آج سر اگر اجازت ہو تو میں چند منٹ کے لیے نماز بریک لے لوں؟ یہ دفتر ہے، یہاں کام پہلے آتا ہے۔ ابھی بریک کا وقت نہیں ہے، واپس کام پر توجہ دیں۔ اکثر ہم لوگوں کو نماز پڑھنے پر آمادہ کرنے کے بجائے خود انہیں شرمندہ کرتے ہیں۔ جب دیکھو نماز پڑھ رہی ہوتی ہو، نفل پڑھ رہی ہوتی ہو، میں رات کو ڈسٹرب ہوتا ہوں جب تم کھٹ کھٹ کرتی ہو۔ بس کرو اب یہ ڈرامہ بازی۔ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى۔ بھلا دیکھو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں دلیل کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اے روکنے والے، ذرا سوچ، جسے تو روک رہا ہے کیا وہ فساد پھیلا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ہدایت پر ہے، وہ تو تقویٰ کی بات کر رہا ہے۔ پھر دشمنی کس بات کی ہے؟ ذرا سوچیں، آخر کیوں ہم اپنے رب کی طرف بلانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ اور آپ ہر دعوت میں سب کو نماز کے لیے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سچ بتاؤں تو مجھے تھوڑا آکورڈ محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ اسے کیسے لیتے ہوں گے۔ کھلے عام گناہوں کو بڑھاوا دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرتے۔ میں نے کل سب فرینڈس کو کہہ دیا ہے کہ نئی مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ آپ کا کیا پلان ہے اس ویکنڈ کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے لوگوں کی رائے کو رب کی رضا سے زیادہ اہم بنا لیا ہے۔ أرأيت إن كذب وتولى۔ بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ظالم دلیل نہیں سنتا، اس کے پاس سچ کو قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ دو الفاظ ہر مغرور انسان کی نشانی ہیں۔ 10,000 تو آپ کو مل ہی رہے ہیں، ہم بھی سارا دن یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہمارا حصہ بنتا ہے۔ صاحب یہ تو گناہ لگتا ہے، حقداروں کا پیسہ ہے۔ نہیں، یہ گناہ نہیں، بس ہمارا حق ہے۔ سچ کو ماننا نہیں اور حق سے منہ موڑ لینا۔ ألم يعلم بأن الله يرى۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت دل کو ہلا دینے والی ہے۔ یہ لو کوالٹی پائپ بعد میں مسئلہ بن سکتے ہیں۔ نہیں آئے گا کوئی مسئلہ، کام چل جائے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ظالم سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں 1000 روپے الگ دینے پڑیں گے، تب جا کے پیسے ملیں گے۔ بس اللہ ہی پوچھے گا ان سے، ہم جیسے مجبور لوگ اور کیا کریں۔ یہ آیت مظلوم کے لیے تسلی ہے اور ظالم کے لیے تنبیہ۔ پھر آئی وہ خوفناک وارننگ۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة۔ ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سائنسی راز چھپا ہے۔ اللہ نے ہاتھ یا زبان کا ذکر نہیں کیا،
یہ اللہ نے یہاں پیشانی کا ذکر کیا۔ انسان جب جھوٹ اور ظلم کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے دماغ کے اگلے حصے سے نکلتا ہے، اور دماغ کا اگلا حصہ ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان منصوبہ بندی کرتا ہے اور جھوٹ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور پرانے مفسرین کہتے تھے کہ پیشانی عربوں کی عزت کی علامت تھی اور اسے پکڑنا ذلت کی علامت، اسی لیے فرمایا جھوٹی پیشانی۔ جب ابو جہل نے ظلم کا ارادہ کیا تو وہ سگنل اس کی پیشانی کے پیچھے سے نکلا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا ہم اسے وہیں سے پکڑیں گے جہاں سے اس نے سرکشی کا فیصلہ کیا تھا۔ فليدع ناديه سندع الزبانية وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ابو جہل کو اپنی نادیہ کونسل پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا تھا میرے پاس بڑے بندے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا بلاؤ اپنے بندوں کو، ہم اپنے زبانیہ کو بلائیں گے۔ زبانیہ جہنم کے وہ فرشتے ہیں جو انتہائی طاقتور اور بے رحم ہیں۔ اسی لیے ابو جہل سجدے میں سر بسجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے سے عاجز رہا۔ لا تطعه واسجد واقترب خبردار اس کی بات نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یہی اس صورت کا نقطہ عروج ہے۔ دنیا تمہیں روکے گی، لوگ تمہیں ڈرائیں گے، دل میں سستی آئے گی، دنیا تمہیں تھکائے گی، نفس تمہیں سست کرے گا، مگر اللہ کا فرمان ہے اس کی بات نہ سننا، سجدہ کرنا اور اللہ کے قریب ہو جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے شروع ہوئی اور سجدے پر ختم ہوئی۔ پہلی آیات میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا اور باقی آیات میں سیکھا کہ اس کے سامنے اکڑنا نہیں، جھکنا ہے۔ آپ کی زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو سجدے سے دور رکھتی ہے؟ کیا وہ تکبر ہے، سستی ہے یا لوگوں کا خوف؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کوئی دل سجدے کی طرف لوٹ آئے اور یہی عمل آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔